نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 149 پارٹ بی۔ تجوید کے قواعد کے مطابق وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ نون مشدد غنہ کیا، نون ساکن کے بعد را ادغام کیا، نون کو نہیں پڑھا، مِن رَّبِّكَ پڑھا۔ جیسے ہم عام اسپوکن بات کی چیت کرتے ہوئے قبر کے بارے میں کہتے ہیں جی سوال ہوگا من ربو کا، وہ من اصل میں من نہیں ہے، اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو وہ سوال ہوگا من ربو کا۔ وَمَا اللَّهُ، ما جو ہے ما تو ہے، لیکن چونکہ الف کو ہم نے اس لیے نہیں پڑھنا کہ آگے لام مشدد کا ایک لام ساکن ہے تو اس مدہ کو مدہ نہیں کیا جائے گا، تو میم پتلا اور لام اس میں جلالہ پر۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ آگے جی علم صرف۔ علم صرف میں واو استئنافیہ ان حرف مشبہ بالفعل، اور آگے اس کے جو ہا ہے یہ ہا ضمیر منصوب متصل، اس لیے منصوب کہ یہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئی۔ للحق میں لام جو ہے یہ لام مزاحلقہ ہے یا لام ابتدائیہ ہے، دونوں نام اس کے صحیح ہے۔ یہ ان بھی تاکید کے لیے ہے اور لام بھی تاکید کے لیے ہے، تو اس کو شروع میں کہیں آنا چاہیے تھا دونوں کو، تو چونکہ شروع میں دونوں پاسبل نہیں ہے تو لام کو پھسلا کر آگے خبر پہ دے دیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مزاحلقہ۔ من حرف جر رب، رابا با مادہ سے، یہ علماء لکھتے ہیں راب بھی اور الف حذف کر دیا تو رب بھی بنا، تو گویا یہ مرکب اضافی ہے اور اس من کے ساتھ مل کر مرکب جاری ہے۔ واو پھر عطف ہے، ما حجازیہ ہے، اللہ اسم جلالہ ہے جو کہ مرفوع ہے۔ بغافل غین فا لام مادہ سے فاعل کے وزن پر غافل۔ اما جو ہے یہ کیا ہے جی، یہ آگے چلا گیا شفٹ ہو کر، اصل میں یہ یہاں پہ ہے، یہ عن حرف جارہ جمع ما، یہ ہے۔ تو نون کا چونکہ نون ساکن کے بعد میم ہے، ادغام ہوگا، تو اس نون کو لکھنے میں بھی علماء باقی نہیں رکھتے، تو یہ لفظ اس طرح بن جاتا ہے اما۔ تعملون، یہ کیا جی، یہ پھر غلطی ہوئی، عین یہ علم لکھا گیا ہے جبکہ یہ ہے عین میم اور لام، عمل، تو یہ عملہ یا عاملہ یا عملو، تو یہ باب سین سے ہے، تو یا عملو سے تعملون بنا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یہ فعل مضارع ہے۔ تو یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق کلمات کے اوپر بحث، کون سا کلمہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا استئنافیہ واو، اور ان جو ہے حرف ان ہمیشہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ آتا ہے، تو گویا یہ ان کا یہ ہا ضمیر جو ہے اسم ہے، ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو یہ منصوب ہے، اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو یہ مرفوع ہے، گویا یہ دونوں اسم اور خبر بنے۔ تو یہ اس کے بعد فوراً ایک آ رہا ہے مرکب جاری، تو مرکب جاری ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، تو یہ متعلق محذوف حال من الحق ہے، تو کوئی حال ہے اس کا جس کے یہ متعلق ہے۔
واو عطف ہوا ما حجازیہ یعنی اللہ نہیں ہے، نافیہ کے معنی میں آئے گا، بغافل غافل، عن حرف جارہ، اور ما کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی، ایک ہے اگر یہ ما مصدریہ ہے یا ما موصولہ ہے۔ ما اگر مصدریہ ہو تو ما جمع فعل از اکول ٹو مصدر، تو اس کا مصدر بن جائے گا عمل۔ تو عن کے بعد یہ ما چونکہ اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جائے گا، دونوں مل کر اس کا معنی ہو جائے گا عمل۔ تو عمل کس کا؟ اگر یہ غائب کا صیغہ ہوتا تو یہ عن عملیہم ہوتا، یہ حاضر کا صیغہ ہے عن عملیکم، تو یہ ہے مصدریہ ہوگا تو عن عملیکم بنے گا۔ اور اگر یہ موصولہ ہوگا تو موصولہ کے لیے لازم ہے کہ اس کے بعد صلہ میں ایک ضمیر ہو جو اس موصولہ کی طرف راجع ہو، تعملونہ، جس عمل کو تم کرتے ہو، یہ ہا ضمیر ہے، یہ اس ما کی طرف راجع ہوگی، تو جو کام تم کرتے ہو۔ تو یہ معنی اس طرح بنے گا، اور نہیں ہے اللہ غافل تمہارے اعمال سے، تو یہ تمہارے عمل، عن عملیکم، تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تو گویا ترجمے میں بھی تعملون کا ترجمہ ہوتا ہے تم عمل کرتے ہو، تو گویا ما کو تعملون کا صلہ جو ہے موصول مصدریہ بنا کر اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کا مصدری معنی لیا ہوا ہے اعمال۔ تو یہاں پہ ما کا ایک اسم آتا ہے، اللہ مرفوع ہو کر اسم ما بنا، اور بغافلن جو ہے یہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے، تو یہ خبر ما ہے، تو یہ جو آگے عن عملیہم ہے یہ ہم کہیں گے مرکب جاری ہو کر متعلق بغافلن ہے۔ تو بغافلن اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ما بنا۔ تو یہ ہوا جی ہمارا اس آیت کے متعلق ڈیٹیلڈ سبق۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔